الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ساتھیوں، بردرز اینڈ سسٹرز، QC1 کے لیسن نمبر 14A پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 14 اور سبق نمبر 15 لیسن نمبر 14 اور 15 مکمل کریں گے، اور اس طرح بقیہ صرف 5 لیسن رہ جائیں گے۔ الحمدللہ we have come a long way but we still have to go a long way۔ تو آپ کے پارٹیسپیشن اور آپ کے اپریسیشن کا شکریہ۔ شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ 14A ہمارا اے حصہ قرآن کی آیات صورتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور بی حصہ گرامر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہماری جو ووکیبلری، جو ہم الفاظ کے معنی یاد کرتے چلے آ رہے ہیں اور ساتھ میں گرامر کے ٹیبلز یاد کرتے چلے آ رہے ہیں، ان دونوں کا امتزاج ہوگا۔ we'll reach a point جہاں پر ہم الفاظ کو دونوں طرح سے دیکھیں گے کہ یہ گرامر ٹیبل سے کیسے نکل رہے ہیں اور ہم نے ان کے معنی کیا یاد کیے تھے، اور یہ ایک نئی دلچسپی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں لیسن 14A، سورۃ العصر۔ آج کی دونوں صورتیں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ ایک ہے عصر یعنی عین سے، اور ایک ہے نصر یعنی نون سے۔ دو صورتیں، فرق صرف عین کا اور نون کا۔ عصر کا معنی زمانہ، نصر کا معنی مدد، ہیلپ۔ تو آج پتہ چلے گا ان دو چیزوں کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہم ایک خاص زمانے کے لیے زندگی میں ہے، اس دنیا میں ہے، ہماری زندگی خاص زمانے پہ مشتمل ہے، ٹائم باؤنڈ ہے، اور ہمیں اس ٹائم باؤنڈ میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زندگی میں جو ٹائم باؤنڈ ہے، ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ ہم کوشش کرتے ہیں زمانے میں، لیکن کامیابی آتی ہے اللہ کی مدد سے۔ تو سورۃ العصر آج کا ہمارا پہلا لیسن۔ اس لیسن کے اختتام پر ہم 174 ایسے نئے الفاظ سیکھ لیں گے جو تکرار کے ساتھ تقریباً 37,000 مرتبہ آتے ہیں۔ So we are already very close to our target of 50%۔ یاد رکھیں 50% of the Quran means about 39,000 words۔ الحمدللہ اپنے ہوم ورکس یاد رکھیے، 2 تلاوت کے اور 5 منٹ تلاوت یعنی قرآن سے دیکھ کر، اور 5 منٹ حافظے میں جو آپ کو صورتیں یاد ہیں۔ کتاب سے پڑھنا بھی شامل ہے، اور ووکیبلری کارڈ کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سے آپ الفاظ سیکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو الحمدللہ اپنے ساتھیوں سے آپ قرآن کے متعلق 1 منٹ کی گفتگو اپنا معمول بنا لیجئے، اور جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو پھیر پھیر کر، بدل بدل کر اپنی نمازوں میں پڑھیے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ تو نے ہمیں انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اے اللہ ہمیں اب اس انتخاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو چھوڑیں کبھی نہ، ہمارے لیے اے اللہ آسانی پیدا کر دے۔ تعارف میں مختصر لیکن جامع صورت ہمارے لیے کیا پیغام لاتی ہے؟ خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ کس کو یہ نہیں چاہیے؟ یعنی the formula to avoid total loss۔ 4 باتوں، خاص باتوں کی بات کی گئی ہے، 4 خصوصیات کا بیان ہے۔ 2 کا تعلق ذاتی فلاح سے، بہتری سے، اور 2 کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے، اور ان 4 کے بغیر خسارے سے بچا نہیں جا سکتا۔ 2 کا تعلق ہمارے عقیدے، ایمان اور اعمال سے ہے، انفرادی اعمال سے، اور 2 کا تعلق معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ
نصیحت اور صبر کی تلقین پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر والعصر، پہلا ہمارا ٹارگٹ ہم دیکھیں، یہ والعصر، یہ ایک لفظ ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ دو ٹکڑے ہیں؟ واؤ کو الگ کر دیں تو پتہ چلتا ہے یہ واؤ اور پر العصر۔ ال کو ہم عام طور پہ الگ نہیں کرتے، اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ ال جوائن ہوتا ہے۔ تو واؤ کا معنی اس کا والعصر کا معنی قسم ہے زمانے کی۔ واؤ قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ واؤ اس سے پہلے ہم نے اور کے معنی میں بھی سیکھا ہے۔ آج پتہ چلا کہ واؤ کے ایک سے زیادہ معنی عربی میں ہیں۔ آج ہم نے دوسرا معنی سیکھ لیا، قسم۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پہ اپنے بھائی جو سعودیہ یا عرب ممالک میں رہ کے آ چکے ہیں، واللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ معنی اللہ کی قسم، واللہ۔ تو واؤ جو ہے یہ ایسا حرف ہے، یہ ایسا حرف ہے، یاد رکھیے، حرف اسم فعل ایسا حرف ہے جو کہ قسم پہ دلالت کرتا ہے۔ سو والعصر، قسم، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی۔ کون کھانے والا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو امیجن کریں قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب ایک بات کو اس انداز میں بیان کرنا ہو کہ وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اگلا شخص اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو اس کے لیے خطرہ ہے، تو اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر، جو آگے بات آ رہی ہے اس کی اہمیت بنانے کے لیے، بتانے کے لیے قسم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کئی صورتیں اسی انداز میں شروع ہوتی ہیں وا سے، مثلا والفجر واللیل والنجم والسماء۔ دیکھیے واو کیا معنی؟ فجر کی قسم، واللیل رات کی قسم، والنجم ستارے کی قسم، والسماء آسمان کی قسم۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ واو کا معنی اور ہے، یہ واو کا معنی قسم ہے؟ ایک آسان سا ابتدائی فارمولا یاد کر لیجئے کہ واو کے بعد اگر یہ قسم ہے تو ایک تو اس کے بعد اسم آئے گا، اور اسم کی ایک علامت الف لام ہے، اور دوسرا اس کے آخر میں زیر آئے گی۔ اکثر نظر آئے گی، کبھی نہیں بھی نظر آ سکتی، لیکن نظر آ رہی ہے والعصر والفجر۔ چونکہ رک جاتے ہیں تو ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ سو والعصر، زمانے کی قسم۔ اردو کی مثال عصر حاضر کو کہتے ہیں، زمانہ حاضر کا۔ تو تصور احساس کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے کہ قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے۔ یعنی ایون مور امپورٹنٹ، اہمیت سوچیں کہ ایسی بات کی جا رہی ہے جو زمانے سے ہوتی آ رہی ہے، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے جس بات کا آگے ذکر آنے والا ہے۔ والعصر، تو پہلی چیز ہمیں ملی یہاں سے، ہمیں یہ ایمفیسس کی بات ہو رہی ہے، تاکید آ رہی ہے۔ قسم بذات خود تاکید ہے، والعصر اور پھر زمانے کی تاکید ہے۔ ان الانسان لفی خسر، چار الفاظ جھنجھوڑنے کے لیے کافی۔ انا کا معنی بے شک، انڈیڈ، فار شور۔ تو فار شور، انڈیڈ، اس سے پہلے ہم انا کہاں دیکھ چکے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، مع کے ایگزامپل میں، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو آج بتایا جا رہا ہے ان الانسان، وہاں تھا ان اللہ، اللہ بے شک، یہاں پر ان الانسان، انسان بے شک۔ ان بھی ایک لفظ ہے اور ان بھی ایک لفظ ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ان کا معنی اگر، ان کی مثال انشاء اللہ، ان کا معنی بے شک، ان کی مثال ان اللہ مع الصابرین۔ انسان یہاں مراد تمام بنی نوع انسان، یعنی جو ال جب لگ کر آتا ہے تو دو معنوں میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ ہم نے ال کے ایکچولی ال کے بہت سارے معنی سیکھے ہیں۔ ایک ال کا معنی ہم نے سیکھا تھا ہر قسم کا، الحمد، ہر قسم کی حمد۔ ایک ہم نے سیکھا تھا الکتاب، خاص کتاب۔ آج ہم ایک اور معنی سیکھ رہے ہیں الانسان،
مانا تمام بنی نو، all people، یعنی ایسا انسان تمام کے تمام، یعنی ایک معنی مراد ہوتا ہے خاص انسان، ایک ہے تمام بنی نو۔ تو چونکہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، زمانے سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے جب سے انسان بستے تھے، بے شک انسان لفی، فی تو پڑھ چکے، میں، یہ لام زبر کیا کام کر رہا ہے؟ یہ پھر تاکید دے رہا ہے، جیسے قسم تاکید ہے، لا بھی تاکید ہے، یعنی اس کا مطلب ہے لا کے بعد جب ایک حرف آتا ہے تو لا جو ہے تاکید کا کام کرتا ہے، ایمفیسس کا۔ کیا پہلے بھی ہم نے اس انداز میں لا کو دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھا ہے، اگر نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ لقد یسرنا القرآن ہم نے پڑھا تھا، لقد، بے شک، یقیناً، تو لام زبر۔ البتہ پرانی اردو تو نہیں، آپ کہیں گے شستہ اردو ہے، یعنی جو کہ اگلے سے پہلے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ لام کا معنی یوں یاد کر لیجئے، یہ بھی ہے فور شور، انڈیڈ، البتہ، تو البتہ، بے شک، فور شور، انسان کس میں ہے؟ خسارے میں۔ لام لقد، یعنی انڈیڈ، فور شور، اور قد کا معنی بھی ہوتا ہے ایسی حقیقت جو گزر چکی، ہو چکی، قد قامت الصلاۃ، تو یہاں پر لا پلس فی، لفی۔ اور لام کے اور بھی معنی ہم نے سیکھے تھے، لام کو اگر لگائیں ہم کسی بھی اسم کے ساتھ تو معنی دیتا ہے اس کے لیے، لی محمد، للہ، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب یہ کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو معنی دیتا ہے تاکہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، لیتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو لی کا معنی یہ بھی ہو گیا فعل کے ساتھ۔ اور حرف کے ساتھ ابھی ہم نے دیکھ لیا تاکید کے معنی میں لقد بھی اور لفی بھی۔ خسر کا معنی نقصان، اردو میں بھی اس جیسا الفاظ استعمال ہوتا ہے، خسارہ، ہم کہتے ہیں گھاٹا، لیکن یاد رکھیں عربی میں خسر کا معنی جو ہے بہت زیادہ جامع اور بہت زیادہ خسارے کا حامل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں شخص کا خسارہ ہو گیا، یعنی تھوڑا سا لاس ہو گیا، یعنی تھوڑا سا اس کی انکم میں تھوڑی کمی آ گئی۔ عربی میں جب ہم کہتے ہیں خسر تو معنی ہوتا ہے ٹوٹل لاس، یعنی کیپٹل بھی گیا۔ یوں سمجھیے دکان کسی نے کھولی ہو، اور آج کل تو خسارے کا کچھ اور ہی مطلب ہے، اگر کسی کو منافع تھوڑا کم ہو جائے تو کہتے ہیں میں تو خسارے میں رہا۔ یہ خسارے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس خسارے کی بات ہو رہی ہے جو بیچارے کی دکان ہی ڈوب گئی، جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی رہ گیا، ختم۔ تو انسان تو ہے بالکل پورے خسارے میں ہے، واٹ اے اسٹیٹمنٹ، یعنی انسان از ان ٹوٹل لاس۔ تو یہ جھنجھوڑنے کے لیے مجھے اور آپ کو کافی ہے۔ 3 تاکیدوں کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے، والعصر تاکید نمبر 1، ان تاکید نمبر 2، لفی میں تاکید نمبر 3۔ 3 تاکیدوں کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اکثریت، انسان کی اکثریت، یعنی تمام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، خسارے میں ہیں۔ یہ سورہ کافی ہے مجھ کو جھنجھوڑنے کے لیے اور مجھے بیدار کرنے کے لیے۔ فوری جب بھی ایسی آیت سنیں پڑھیں تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، اے اللہ مجھے اس خسارے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسان، بنی نو انسان بڑے سخت خسارے میں ہیں۔ الحمدللہ سورہ یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے بات کی جائے گی وہ لوگ جو بچ جائیں گے۔ تو جب سورہ ختم ہوگی تو میں آپ سے پوچھوں گا کتنی بار، کتنی قسم کی تاکیدوں کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ 1 2 3 تو نظر آ رہی ہیں، چوتھی آپ نے تلاش کرنی ہے until we reach the end of the surah۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن کو زندگی میں لانے کی مثال یاد رکھیے، عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، صحابی تھے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 70,000 لوگ ایسے جو جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کو ایک جذبہ، ایک خیال آیا، فوری اٹھے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عکاشہ تو ان میں سے ہوا۔ ایک اور صحابی نے کچھ دیر بعد یہی مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی نے کہا عکاشہ تجھ پہ سبقت لے گیا، سبقہ کا عکاشہ، یعنی لیسن یہ ہے کہ جیسے ہی نیکی کا موقع ملے
پہلے ہاتھ کھڑا کریں، جیسے نیکی کا موقع ملے پہلے کر گزرے، تو اے اللہ مجھے فوری خسارے سے بچا لے۔ اس کے ساتھ ہی دعا کے ساتھ ہی کیا کریں عمل، اپنے احتساب کا، گزرے ہوئے وقت کا اور مستقبل کا پلان بنائیں۔ کون لوگ خسارے سے بچ جائیں گے؟ اللہ، میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بچا لیا۔ کن کو؟ اللہ، سوائے، اللہ پہلے پڑھے ہم نے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، ایکسپٹ۔ تو سب خسارے میں سوائے الذین، وہ جو پڑھ چکے صراط الذین انعمت، جو آمنو، ایمان لائے۔ اس کا مطلب ایمان لانے والے بچ جائیں گے خسارے سے، لیکن کچھ اور بھی کرنا ہے ساتھ انہوں نے، وَعَمِلُوا، ایمان والے یعنی مومن، وَعَمِلُوا، واو الگ ہے، اور عملو، انہوں نے عمل کیا۔ یہ عملو ہم پڑھ چکے ہیں، عملو یا میرا ہاں پڑھ چکے، بالکل، عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، تو وہ بچ جائیں گے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل کیے۔ کیسے عمل کیے؟ الصالحات، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے۔ تو صالحات کیسے بنی ہوگی؟ صالحتن کی جمع الف تا لگائے صالحات، اور تا ہٹا دیں تو صالحن، صالحن کی جمع صالحون، اور صالحن یا صالحین کی جمع صالحین۔ یہ وہی فارمولا ہمارا جمع سالم کا، مؤنث میں الف تا لگتی ہے جمع میں، اور مذکر میں واو نون یا یا نون کا اضافہ ہوتا ہے واحد کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو ہیں، جب ہمیں پتہ چلا کہ نیک اعمال کرنے سے، ایمان سے ہم بچ سکتے ہیں، تو فوری دعا کیجیے اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب فرما۔ احتساب کریں کہ کیا میں نے ایسے عمل شروع کر دیے ہیں، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، حکم بھلائی کا، نیکی کے قریب، فحاشی سے دور، برے لوگوں سے دور۔ احتساب کریں اور پلان کریں کہ میں ہر عمل میں کے لیے پہلے پلان کروں گا، جب سیکھ جائیں تو دوسروں تک پہنچائیے۔ آئی تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ملا کر پڑھیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، سوائے الا الذین، سوائے وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ کچھ اور بھی کرنا ہے اس کے بعد، وتواصوا بالحق، اگین واو کو الگ کر دیں، واو الگ، تواصوا، انٹرسٹنگ فعل ہے، فعل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو پریکٹس ہوگی جن کے آخر میں یہ واو الف کا آ رہا ہے نا، یہ اکثر فعل ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لی ضربو میں بھی ایسے ہی تھا، نصرو میں بھی ایسے ہی تھا، تو تواصو، اور یہ ملتا جلتا ہے وصیت سے، اردو میں ہم کہتے ہیں وصیت کرنا، تو ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت نصیحت ہوتی ہے، انسان جب دنیا سے بھی جاتا ہے تو وصیت کر کے جاتا ہے، نصیحت کر کے جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو وصیت نصیحت کرنا حق کی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے خسارے سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یہ تو آج تک کسی نے نہیں بتایا تھا۔ ایمان لانا، الحمدللہ سب ایمان لاتے ہیں، دل میں کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، کچھ اعمال نظر نہیں بھی آتے، لیکن تیسرا کام ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، حق کی نصیحت کرنا، حق کی وصیت کرنا۔ یہ جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ میرے پاس 3 قسم کے اگر فعل ہوں تو درسا کا مطلب ہے اس نے پڑھایا، اس نے پڑھا، درس پڑھنا، اس نے پڑھا، درس، درسا، اگر میں تھوڑا سا اس کو فعل کو چینج کر کے اس میں ایک اور را ایڈ کر دوں، ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ اسی 2 یا 3 میں انشاءاللہ، تو درسا کا معنی کو اس نے پڑھایا، معنی میں چینج آیا لیکن بیسک معنی وہی رہا، پڑھنے پڑھانے والا۔ لیکن اگر میں آگے تا لگا دوں شروع میں اور آخر سے تھوڑا پہلے الف لگا دوں، تدارسا، تو ایسے فعل جو ہوں گے جن میں اس طرح کا کانسیپٹ ہوگا تو مانا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ایک دوسرے کو پڑھانا۔ تو تدارسا کا مطلب ایک دوسرے کو پڑھانا، تواسا کا مطلب ہوگا ایک دوسرے کو نصیحت دینا، جمع کریں گے تو واو الف آگے لگ جائے گا۔ سو تدارسو کا مانا ہوگا اس نے یا ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواسا ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ مانا یہ ہے کہ سب کے سب لوگ جو خسارے سے بچنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کریں حق کی۔ اب بات آ گئی حق کی نصیحت، وہ کیا ہوتی ہے؟ سچ کی۔ سچ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، سنت سے۔ ہمارے انبیاء نے
کیسے یہ بات بتائی؟ وہ ہمارے لیے ٹریننگ کا سبب ہے. قرآن کو پہلے سمجھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں کہ انہوں نے کیا بتایا, کیسے کر کے دکھایا قرآن کو, پھر ہم بھی اسی انداز میں ایک دوسرے کو وصیت کریں. دوسری بات ہے وہ تواصو بالصبر, اور صبر کے ساتھ کریں. لیکن جب بھی آپ کسی سے حق پر بات کریں گے تو بات کہاں پہنچے گی؟ سوچ لیجئے, صبر کرنے پہ پہنچے گی اگر حق کی بات کریں گے. اگر لپٹی لپیٹ کے بات کریں گے, آدھی حق کی آدھی باطل کی, کچھ اس کو خوش کیا کچھ اس کو خوش کیا, تو شاید صبر کی نوبت نہ آئے, یعنی بات پہنچے ہی نہ. حق کو بیان کرنے کے لیے اس بات پہ تیار رہیں کہ پھر آزمائش کڑی ہو سکتی ہے, صبر کرنا پڑ سکتا ہے. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم آج تک صبر سمجھتے رہے, ہاں وہ بھی صبر ہوتا ہے, بجلی چلی جائے تو صبر کرو, رائٹ. لیکن صبر کا جو اصل معنی ہے وہ ہے ثابت قدمی, مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. حق پر ڈٹے رہنا کو کہتے ہیں صبر. 3 قسم کے صبر کی ہم بات کریں گے QC1 میں. پہلا ہے نیکی پر صبر کرنا, دوسرا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا, تیسرا مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. یہ کس قسم کے صبر ہے؟ تیسرا سے تو ہم سب واقف ہیں. جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے ہم کہتے ہیں صبر کرو, تکلیف کو سہ لو. یہ نیکی پر صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے صبر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو خود ڈالتا ہے نیکی کمانے کے لیے اور پھر صبر کرتا ہے. مثلا صبح سویرے, خاص کر مہینہ دسمبر کا ہو, اور صبح صبح اٹھ کر آپ ٹھنڈے پانی سے, ٹھنڈا پہاڑی کو تو گرم پانی نہیں ملتا, یا ملتا ہے تب بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے, لیکن صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, اس کو کہیں گے نیکی پر صبر کرنا. نیکی کا کام کیا لیکن صبر کر رہے ہیں, کمپلین نہیں کر رہے. کوئی بھی ایسی مشکل جس میں نیکی انوالو ہو, اس کو کرنے میں جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے وہ نیکی پر صبر ہے, الحمدللہ. اسی طرح گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہے. کوئی آپ کو گناہ کی طرف لے جائے, آپ کا دل چاہے اور آپ رک جائیں, اور آپ کہیں اس سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, یہ بھی صبر کی کیفیت ہے. تو اے اللہ ہمیں یہ تینوں انداز میں صبر عطا فرما. اور یہ بڑا فیوریٹ کوسچن ہے کوئز کے لیے, تو یاد رکھ لیجئے صبر کے 3 بیسک معنی. نیکی پر صبر, اس کے ایگزامپلز بھی یاد کر لیجئے. گناہوں سے بچنے پر صبر کیسے کریں گے, اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کیسے کریں گے. صبر, استقامت, ڈٹ جانا حق پر. سو پتہ یہ چلا صرف ایمان اور نیک اعمال کرنا کافی نہیں, اس کے ساتھ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی ضروری ہے. یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ جو گھر بیٹھا رہا اس کو کہا جی یہ اللہ کا ولی ہے, نہ لینے میں نہ دینے میں. نو, اجتماعیت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اسی معاشرے میں رہ کے, اسی کی مشکلات میں رہ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے, یہ اصل میں ولی اللہ ہے. تو اسی چیز کو اگر ایک لائن میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہوگا, مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. کیسا ندیم بھائی؟ جی کیا ہے؟ جی پورے یعنی مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ لیسن. اور میں ذرا اگر الاؤ کریں تو میں میوٹس مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیتا ہوں, اور لیسن نمبر 14B شروع کرتے ہیں. یعنی یہ لیسن ہے گرامر کا, اور پچھلے لیسن کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, یعنی کہ ہم فعل مضارع جو سیکھ رہے ہیں اس کی کنٹینیوشن ہے. فعل کی 3 اقسام پر ہمارا فوکس ہوگا. ایک فعل جو کہ گزرے ہوئے زمانے کو بتاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی. ماضی گزرا ہوا, ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گزر گیا, رائٹ. گزرا ہوا زمانہ ماضی. اور جو ابھی نہیں گزرا اس کا نام ہے فعل مضارع. یاد رکھیں میم کے اوپر پیش ہے اور ضاد کے اوپر زبر ہے, مضارع. اکثر یہ غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں. تو مضارع یہ اس فعل کا نام ہے جو آپ کو بتاتا ہے کام ہو رہا ہے یا ہوگا. اور تیسرا جو فعل کا کام ہوتا ہے کسی کو حکم دینا, یہ بھی فعل ہے. وہ ہم اسٹڈی کریں گے آج اگلے لیسن میں. آج ریویژن ہے فعل مضارع کی.
تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے دل سے مل کر، جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس سے ٹی پی آئی کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم الفاظ گرامر دیکھتے ہیں عربی کے، تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو ہم کلاسیفائی کر سکیں، کیا وہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے. اور یہ ہماری کوشش جاری رہے گی کہ اسی 7 تک انشاءاللہ. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے اوور نائٹ سیکھ لینی ہے. سو اسم کیا ہوتے ہیں؟ کسی کا نام، کسی کا کام کرنے کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کی صفت، مسلم، مومن، چھوٹا، بڑا. اور اکثر اسم کے یا تو شروع میں ال آتا ہے، اگر ال نہیں آتا تو اس کے آخر میں اکثر ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر آ سکتی ہے. یہ چند نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں. اسی طرح جمع بناتے ہوئے کبھی واو نون بنتا ہے، کبھی یا نون بنتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. اور کبھی الف تا بنتا ہے، جیسے آج صالحات، صالحون، صالحین کی بات ہوئی تھی. فعل ہوا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جبکہ حرف ہوا جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے. ہمارا ٹارگٹ فعل ہے، اور فعل میں ہم آج سیکھیں گے فعل مضارع. اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. یہ 3 حروف لکھے گئے، ان پہ جب زبر شبر ڈل جاتی ہے تو یہ اپنے اندر معنی کریٹ کر لیتے ہیں. تو فعلا جب 3 زبر ڈل گئی تو اس نے کیا ماضی میں. فاتحات اس نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کھولا. نصرہ اس نے مدد کی. ضربہ اس نے مارا. فعل ماضی پرفیکٹ کیونکہ ہو چکا، فعل مضارع ابھی نہیں ہوا اس لیے امپرفیکٹ. فعل امر جو ہم سیکھیں گے، حکم دینا یا گزارش کرنا، یہ نیکسٹ لیسن میں سیکھیں گے. سو 3 قسم کے افعال. آئی جلدی سے ہم بیسک ٹیبل کر لیں فعالہ کے وزن پہ. فعالہ ہمارا سٹینڈرڈ ٹیبل ہے. سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ کہ اس میں جو فا، عین اور لام ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسا مولڈ ہے، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ اس کے ذریعے یہ سانچہ ہے، اس کے ذریعے ہم اور افعال بھی بنا سکتے ہیں. جیسے اسی سانچے پر جب میں نے جیم، عین، لام ڈالتا ہوں تو کیا بن جاتا ہے؟ جعل. اسی سانچے میں جب میں ڈالتا ہوں لیٹ سے فا، تا، ہا، تو بن جاتا ہے فتح. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہ جو 3 لیٹرز ہیں، جیم، عین، لام، فا، تا، ہا، جن لیٹر سے یہ پہلا والا فعل کا حصہ بنتا ہے، ان کو کہتے ہیں روٹ لیٹرز، یعنی مادہ، سٹارٹنگ مٹیریل، را مٹیریل جس سے افعال کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ کو سانچہ چاہیے، ایک آپ کو را مٹیریل چاہیے جو آپ اس میں ڈالیں گے تو اس سانچے میں سے نکلے گا. تو آپ کے پاس را مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ الف، با، تا، سا، یہ سارے را مٹیریل آپ کے پاس ہیں. سانچہ آپ کے پاس ہے فا، عین، لام والا. سارے حروف اس میں ڈالیں تو جو حروف اس وزن پہ نکلیں گے ان کو ہم کہیں گے یہ اس سانچے کے اعتبار سے آ گئے. سانچہ کن کو ایکسپٹ کرے گا؟ جن پہ زبر لگی ہوئی ہے. فار ایگزامپل تو فعلا، جعلا، فتح، جمع، رفع، ایسے بہت سارے ہوں گے. اور جن کی زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے گی ان کا سانچہ الگ بن جائے گا. الحمدللہ. آئیے اس ٹیبل کو ریپیٹ کرتے ہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ ماضی تھا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تو نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا سے شروع ہوا تھا، آخر میں چینجز آئی ہیں ماضی کے لیے. آخر میں کیوں؟ کیونکہ یہ گزر چکا ہے. اس کے اینڈ پہ ہمیں نظر آتی ہے چیز جب وہ چیز گزر جاتی ہے. یوں تصور کریں آپ کے سامنے سے ایک ٹرک گزرتا ہے تو ٹرک کی جو بیک لائٹس ہیں وہ آپ کو کب نظر جب آتی ہیں؟ جب وہ ٹرک آپ کی آنکھوں سے گزر چکا ہوتا ہے تو پیچھے ٹرک کی لائٹیں نظر آتی ہیں. یعنی ٹرک کے آخری حصے کی جو نشانی ہے وہ ماضی کی ہے، گزر گیا. اسی طرح جب ٹرک آ رہا ہوتا ہے سامنے سے تو اس کی اگلی لائٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کا ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن نظر آ رہی ہیں. تو شروع کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مضارع کی ہوتی ہے کہ ابھی وہ پہنچا نہیں ہے. تو یہ ٹرک کا اگزامپل یاد کر لیجئے. تو دیکھتے ہیں یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو تو کرتا ہے، افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ شروع میں. ٹرک کے شروع کی بتیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے آنے سے پہلے. وہ اس نے ابھی آنا ہے، وہ آ رہا ہے، آئے گا. تو دونوں یاد ہو گئے مجھے. یہ وہ گولڈن ٹیبل ہے
جو میں نے QC1 میں یاد کرنا ہے کہ 4 قسم کے ڈبے ہیں, 4 قسم کے پیٹرن ہیں, 4 قسم کے سانچے ہیں. اب سانچے کا کانسیپٹ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ 2 طرح کے سانچے ہیں, ان دونوں میں فٹ ہوگا ہمارا را مٹیریل, تو تب جا کر وہ اس پرٹیکولر ڈبے میں دروازے میں سے گزر سکے گا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اس دروازے میں جانے کے لیے 2 سانچے بنے ہوئے ہیں, 2 مولڈز بنے ہوئے ہیں, one after the other, یعنی پہلے ایک ہے پھر دوسرا, دونوں میں سے گزرے گا تو دروازہ کھلے گا اور وہ جا سکے گا فا میں. تو فا میں داخلے کے لیے 2 کنڈیشن کیا ہیں؟ جو ماضی ہے اس میں تینوں پہ زبر ہو, اور جو مضارع ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہو, تب یہ گزرے گا دونوں سانچوں میں سے تو فا میں آئے گا. اگر صرف نصر آئے تو یہ بھی گزر جائے گا فتح والے میں سے. تو صرف ماضی جاننے سے بات نہیں بنے گی, ہمیں ماضی اور مضارع دونوں پتہ ہوں گے کسی فعل کے, تب پتہ چلے گا وہ کس ڈبے میں فٹ ہوگا یا کس دروازے سے گزر سکے گا. 4 دروازے ہیں, ایک کے باہر فا لکھا ہے, ایک کے باہر نون لکھا ہے, ایک کے بعد ضاد لکھا ہے, ایک کے بعد سین لکھا ہے. ہمارا چیلنج ہے ہمیں کوئی سا فعل دے دے. ٹیچر کہتا ہے جامع, بتاؤ بچوں کس دروازے سے گزرے گا؟ تو آپ کہیں گے اگر تو میں صرف فعل ماضی کو دیکھوں تو اس سے بھی گزر سکتا ہے, فا سے بھی, نون سے بھی, ضاد سے. ہم نے کہا نہیں بھائی, اس نے دونوں دروازوں سے دونوں فلٹر سے گزرنا ہے. فلٹر سے مطلب دونوں سانچوں سے. اس کا ماضی تو گزر گیا جمع سے, اس کے مضارع کو بھی گزرنا ہے مضارع سے. تو مضارع تو آپ کو پتہ نہیں ہے, تو مضارع جب تک پتہ نہیں ہوگا آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کس دروازے میں سے گزر سکتا ہے. تو آپ پوچھیں گے سر مجھے پہلے اس کا مضارع بتائیں تو پھر میں کلاسیفائی کر سکوں گا کہ کس دروازے میں گزرے گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا یجمعو, سنیں یجمعو. اب آپ کمپیئر کریں گے یجمعو ان چاروں میں سے کس کے اوپر جاتا ہے. یجمعو یفتو کی طرح ہے, یا ینصرو کی طرح ہے, یا یضربو کی طرح ہے, یا یسمعو کی طرح ہے. تو آپ کہیں گے سر یہ یفتہو کی طرح ہے اور یسمعو کی طرح بھی ہے. اچھا آئیے پھر ماضی میں دیکھتے ہیں. ماضی میں جمع فتح کی طرح تو ہے, لیکن کیا جمع سمیہ کی طرح بھی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے یونیک پیئر اس کا یہی ہے, فتح یفتح, جمع یجمع. جو میں نے آپ سے ابھی بات کی, ڈونٹ وری اگر آپ کو پوری طرح سے سنک ان نہیں کیا, یہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اگلے 3-4 سیشنز میں اور پھر QC2 میں بھی. سلولی بٹ گریجولی شیورلی یہ آپ پہ سنک ہوتا جائے گا کہ کیسے ہم افعال کو پلیس کریں اور کسی ایک ڈبے میں یا ایک دروازے میں فٹ کریں. الحمدللہ آج فعل مضارع کی پریکٹس ہے, تو دیکھتے ہیں آج کس کی پریکٹس ہے. ضرب یضربو, دیکھیں اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے. اس سے پتہ ہی چلا پرائمری چیزیں جو میں نے دیکھنی ہیں ماضی میں دیکھنے, تینوں پہ زبر ہے, زیر ہے, کیا ہے, اور مضارع میں سیکنڈ لاسٹ ڈیٹرمن کرتا ہے. دیکھیں سیکنڈ لاسٹ میں چینجز آ رہی ہیں, یفتہو, ینصرو, یضربو, یسمعو, اور یہاں پر چینجز جو آ رہی ہیں وہ زبر زیر کی آ رہی ہیں. تو اس پریکٹس کے ساتھ آئیے میرے ساتھ کریں. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, یضربو, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, تو مارتا ہے, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا تم سب مارتے ہو, نضربو ہم سب مارتے ہیں. بالکل وہی پیٹرن ہے جو پہلے چل رہا تھا یفتحونا ینصرونوں کا. فرق صرف کیا ہے, سیکنڈ لاسٹ میں زیر ہے. سیکنڈ لاسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھے, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ضاد, را اور با اس کے روٹ لیٹرز ہیں, کہاں سے پتہ چلا مجھے؟ یہاں سے پتہ چلا, لارا آباد سے. اب اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ جتنے بھی مضارع والے لفظ ہیں ان سب کے را کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے, را کے نیچے, تو بڑا آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جو ضربہ کے 3 لیٹرز ہیں تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر زیر ہوتی ہے, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو سیکنڈ کلمہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. سو یضربو, یضربون, تضربو, اضربو, تضربون, نضربو. آئیے حل یضربو, کیا وہ مارتا ہے؟ تو کون جواب دے گا؟ سسٹر سلمہ بتائیں گی حل یضربو کا کیا جواب ہوگا. حل یضربو ہم کہیں گے
نہیں وہ نہیں مارتا ہے, مارنا اچھی بات نہیں ہے. تو حل یضربو, کون جواب دینا چاہ رہا ہے؟ سسٹر سلما. اوکے, حل یضربونا یا سسٹر بتائیے. لا یضربو. حل تضربو یا سسٹر. لا اضربو. لا. حل تضربونا. لا نضربو. ماشاءاللہ, پرفیکٹ. تو آئیے اب بات کرنی ہے کہ مار ہم بیچارے حامد کو مار پڑتی ہے. تو طاہر بھائی اس کے بعد بتائیں گے مجھے کہ اب میں نے کہنا ہے کیا وہ مارتا ہے حامد کو, جب جس کو مار پڑتی ہے, جس پر اثر پڑتا ہے فعل کا, اس پہ زبر آتی ہے. یہ پچھلی بار ہم نے اس پہ بڑی پریکٹس کی تھی. تو پھر میں کہوں گا حل یضربو حامدن. طاہر بھائی اس کا کیا ترجمہ ہوگا حل یضربو حامدن؟ کیا وہ مارتا ہے حامد کو؟ ماشاءاللہ, یعنی یضربو میں کون شامل ہے؟ وہ مارنے والا, اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ ہے حامدن. حامد. اگر یہ دوبارہ دیکھ لیجئے ہمارا ٹیبل کیسے چل رہا ہے. الحمدللہ, سمیعہ کا معنی تھا اس نے سنا. آئیے, سمیعہ سمعو, سمعتا سمعتو, سمعتو سمعنا. اس کا مضارع ویسے ہی بنے گا جیسے فتح کا بنا تھا. دیکھیں یفتحو بھی ویسا ہی ہے, یسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے, یسمعو. یسمعون. يسمعوا یسمعون. يسمعون یسمعون. تسمعو. تسمعون. اسمعو. اسمعوا نسمع. تسمعون نسمعو. آئیے پھر سے کرتے ہیں. کون یہ ٹیبل کرنا چاہے گا؟ سسٹر فاطمہ کے بعد ہیں تیمور بھائی. ذرا یہ ٹیبل کر دیجئے اشاروں کے ساتھ. یسمعو. یسمعو. یسمعون. تسمعوا تسمعون. آگے بھی تسمعو. چلیں. تسمعون. سر نسمع. بھائی جی جی پھر سے کر دیجئے. یسمعو. جی جی. یسمعون. تسمعو. اسمعوا. اسمعو. تسمعون نسمع. تسمعون نسمع. ماشاءاللہ, جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان کو کہنے دیجئے کہ سو ماشاءاللہ. یسمعو کا معنی کیا ہے تیمور بھائی؟ یسمعو وہ سنتا ہے. صرف تیمور بھائی آنسر کریں پلیز. یسمعون کا کیا معنی ہوگا تیمور بھائی؟ آپ سب سنتے ہیں. دوبارہ سے, یسمعون کا معنی, یسمعون یا سے, وہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ. تسمعو کا معنی تیمور بھائی؟ آپ سنتے ہیں. اسمعو کا معنی؟ میں سنتا ہوں. تسمعون کا معنی؟ آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. ماشاءاللہ. میری ریکویسٹ ہے جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے. تو آئیے اب ہم کرتے ہیں کوشچن. تو نیکسٹ میرے ساتھ سسٹر سلمہ منظور. میں کوشچن کروں گا, آپ جواب دیجئے گا. پہلا والا میں کر دیتا ہوں. ماذا یسمعو, وہ کیا سنتا ہے, سوری کیا سن رہا ہے یا کیا سنے گا. ماذا یسمعو, تو جواب میں ہے یسمع القرآن, وہ قرآن سن رہا ہے یا قرآن سنے گا. سسٹر سلمہ آپ بتائیے. سسٹر صرف سسٹر سلمہ آنسر کریں. ماذا یسمعو. وہ سب سنتے ہیں. سسٹر سلمہ کی آواز نہیں آ رہی, ایسے کرتے ہیں سسٹر آمنہ کے پاس چلے جاتے ہیں. جی اب آئی چلیں. ماذا یسمعو, کیا وہ سب وہ سب سنتے ہیں. ایکچولی سسٹر ڈسٹربنس بہت ساری ہے. میں نیکسٹ پہ جاتا ہوں آپ کے بعد میں جب کسی اور سے سن. جی جی آپ کسی اور. سسٹر آمنہ بتائیں. ماذا یسمعو. سسٹر آمنہ یوسف, ماذا یسمعو. کیا وہ سنتا ہے؟ سنتا ہے, سن رہا ہے کیا یا وہ سنے گا. دیکھیں یہ کیا وہ مسئلہ ہے. سنے گا. جی اب اس کا جواب کیا ہوگا. ماذا یسمعو. یسمع القرآن. جی. ماذا یسمعون.
يسمعون القرآن. ماشاءاللہ. ماذا تسمعو؟ أسمع القرآن. ماشاءاللہ. ماذا تسمعون؟ نسمع القرآن. ایکسلنٹ، ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا دوبارہ سے دیکھیں، اب اس میں چاروں آپ کے پاس آ گئے. سمیہ کے ساتھ یسمعو تھا، ضربہ کے ساتھ یضربو تھا، نصرہ کے ساتھ ینصرو، فتح کے ساتھ یفتحو. یعلمو اس سے پہلے تھا علیمہ. علیمہ یعنی سمیہ کے پیٹرن پہ، تو مضارع یعلمو. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یسمعو یسمعونا، یعلمو یعلمونا، تسمعو اسمعو، تعلمو عالمو، تسمعون نسمعو، تعلمون نعلمو. اور اگر عمیلہ ہو، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، عمیلہ اس نے عمل کیا، اور آج ہم نے عمیلو پڑھا ہے، ان سب نے عمل کیا. تو یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عاملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا فعل کا حصہ. اور آپ دیکھتے ہیں نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے. نقطہ تعلیم یہ ہے کہ جو ہم صورتیں سیکھ رہے ہیں ان کو ہم بدل بدل کر اپنی نمازوں میں پڑھیں، بجائے اس کے کہ جو ایک ہی سورہ یاد کی ہوئی ہے، مثلا قل واللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر، اس کے علاوہ اور باقی صورتوں کو بھی ان کا معنی سمجھتے ہوئے تلاوت کریں. فائدے، آپ کو تلاوت کر کے خوشی ہوگی اور نماز میں آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، الفاظ کا اعادہ ہوگا، آپ کا حافظہ پختہ ہوگا. تو 15 ایج میں کہہ رہا تھا میرا فیوریٹ لیسن ہے. یہ کیوں ہے یہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو. سورۃ النصر، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، اور اس سے پہلے ہم نصرہ دیکھ چکے ہیں. نصرہ کا معنی اس نے مدد کی. تو نصرہ کے ٹیبل میں النصر کہاں پر ہے؟ Anybody wants to take a shot at this؟ جی سسٹر ہمیرا، یہ جو النصر ہے اس گرامر ٹیبل میں کہیں موجود ہے نصرہ کے؟ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، سوری. تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. اس ٹیبل میں یہ آ جائے گا انشاءاللہ، نصرہ کے ٹیبل میں النصر بھی آ جائے گا. تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النصر سے. 3 آیات ہیں اور کافی ہیں زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا تعارف. قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ، امیزنگ. آخری سورہ اگر ہے تو کوئی انٹرسٹنگ پیغام آیا ہوگا. یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جس میں ہدایت ہے اور ہر چیز کا بیان ہے، ہر مسئلے کا بیان ہے جو آپ کو فرش سے عرش پہ لے جاتی ہے. اس قرآن کی آخری سورہ ہے یہ. It must bring a very very important and significant message. کب نازل ہو رہی ہے؟ فتح مکہ سے کچھ پہلے، یعنی سن 8 ہجری میں. جب مکمل سورہ کہہ رہا ہوں میں تو اس کا مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کے بعد اور آیات نازل نہیں ہوئی. آیات نازل ہوتی رہی ہیں، مختلف صورتوں میں جمع ہو گئی، لیکن ایز اے مکمل سورہ دس از دا لاسٹ سورہ، سورۃ النصر. اور یہ یعنی ٹورڈز دی اینڈ آف دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل کی گئی. اس میں ایک عظیم خوشخبری ہے. خوشخبری کس کی ہے؟ فتح مکہ کی، اور ایز اے ریزلٹ پورے عرب کا اسلام قبول کرنا. یعنی اسٹیٹ، اس اسٹیٹ میں تھا عرب جس اسٹیٹ میں آج عرب پہنچ گیا ہے. سوچئے، اس اسٹیٹ سے نکل کر وہ اسٹیٹ بنا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. یہ اس کی خوشخبری ہے. تو اس سورہ کا آج بھی ایک بہت بڑا میننگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جو وہ دور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کی تکمیل یہ سورہ بتا رہی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کا پیغام دے رہی ہے. اور اس کے آخری احکام ہیں حمد، تسبیح اور استغفار. تو ان مضامین کو سامنے لے کر چلتے ہیں.
سب سے پہلے سورہ کا ترجمہ، اذا جاء، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، when، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ اسم ہے، یہ جب ماضی فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، یعنی ماضی فعل سے پہلے آتا ہے، تو ماضی فعل پر یہ ایک عمل کرتا ہے، اس پر ایک ایکشن کر دیتا ہے۔ کیا ایکشن کرتا ہے؟ اس کے ماضی کے معنی کو حال میں یعنی مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، لیکن لیٹس اسٹک ٹو عربک فار ناؤ، کہ اذا اگر صرف ہوتا جاء تو یہ ایسے ہی فعل ہے جیسے نصرہ ہے، جیسے سمع ہے، جیسے فتح ہے، ان سے ملتا جلتا ہی ہے۔ تو ایسے افعال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کی گئی ماضی میں، تو جا کا مطلب ہے وہ آیا۔ کب آیا؟ وہ ماضی میں آیا۔ اسی کو اگر میں اذا کے ساتھ کہوں، اذا جاء، تو مانا ہوگا جب وہ آ جائے، یعنی کب آ جائے؟ پریزنٹ میں۔ تو اس سورہ میں کہا جا رہا ہے جب آ جائے۔ جب کیا چیز آ جائے؟ نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصرت مدد کو کہتے ہیں، ملتا جلتا لفظ ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ اللہ کی مدد کا کنیکشن ہماری زندگی میں، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور کچھ اور بھی ساتھ آ جائے۔ اس سے بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے، لیکن کامیابی صرف اس وقت آتی ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ تو یہاں پر نصر سے معنی، اللہ کی مدد سے معنی ہے کہ غلبہ، حق کا غلبہ، یعنی جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر حق پر غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مدد آئی اور سعودیہ میں ایک فلم فیسٹیول شروع ہو گیا، یہ تو عذاب آیا ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی تو حق یعنی غلبہ، حق کا غلبہ آئے گا۔ تو اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، اور کیا آ جائے؟ والفتح، اور آ جائے فتح۔ فتح جو ہے، ہم نے فتح تو پڑھا ہے، اس نے کھولا، تو آپ کہیں گے اس کا تعلق کھولنے سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا تھا یہ جو روٹ لیٹرز معنی دیتے ہیں نا اپنا، یہ معنی اپنا رکھتے ہیں آخر تک۔ تو فتح کا معنی، الفتح کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے کھولنا اور ایک معنی ہے جیت یا کامیابی۔ یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کس کو فتح نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی۔ دونوں میں کنیکشن ہے۔ کنیکشن کیسے ہے؟ کہ پرانے زمانے میں جب دو فریق آپس میں جنگ میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، تو ایک فریق اکثر اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیتا تھا، اور دوسرا فریق کوشش کرتا تھا قلعے کا دروازہ کسی طرح سے کھول لے، اور قلعے کا دروازہ کھلنے کا مطلب ہوتا تھا فتح یقینی ہو گئی، یعنی اب وہ فوج اندر داخل ہو جائے گی۔ تو کھولنا اور فتح، جیت، کامیابی ملتے جلتے ہیں، دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھتے ہی میرے دل میں یہ خواہش آنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب فرما۔ اور پھر اپنا احتساب کریں کہ یہ جو فتح مکہ کی جو کامیابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے کتنا عرصہ محنت، کوشش اور سیکریفائسز دیں، کتنی قربانیاں دیں، اس کے بعد نصیب ہوئی۔ میں نے اب تک کتنی قربانیاں دی ہیں، میرا پیسہ، میرا وقت، میری صلاحیت، کیا اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے؟ اگر ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ مدد بھی آئے گی۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو زندگی میں لانے کے لیے میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ پھر اپنا احتساب کریں، مدد تو میں مانگ رہا ہوں اللہ سے، تو کیا کہ میں اللہ کے کہنے پر چل بھی رہا ہوں، کہ اللہ کے کہے ہوئے کاموں کو کر بھی رہا ہوں؟ فوری پلان بنائیں، ایک اجتماعی، ایک انفرادی، کہ اپنے آپ میں تبدیلی لاؤں۔ ابھی اسی وقت میں اپنے پیسہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کروں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں۔ تصور احساس کے ساتھ پڑھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب یہ پڑھیں تو مٹھاس محسوس کریں کہ اللہ کی مدد اور فتح آتی ہے، آئے گی۔ تو جب ایسا آ جائے تو پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو جب مدد اللہ کی حاصل ہوئی اور فتح نصیب ہوئی تو کیا ہوا؟
بتایا جا رہا ہے جب یہ ایسا ہوا تو کیسے پتا چلا کہ ایسا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ و الگ کر دیں، رأیتا آپ دیکھیں، یہ تا زبر جو ہے نا ہم دیکھتے آ رہے ہیں، فعلتا، نصرتا، ضربتا، سمعتا، فتحتا، یہ تو کا معنی دیتی ہے، اور شروع میں جو ہوتا ہے نا نصرتا، فتحتا، یہ اس کے اندر معنی ہوتا ہے ورب کے اندر. تو یہ رعا میں کون سا معنی ہے؟ رعا میں معنی ہے دیکھنے کا، رؤیت الہلال، چاند کا دیکھنا. تو رائتا کا ہوتا ہوگا آپ دیکھیں. اچھا تا والے تو یہ ماضی کے تھے، نصرتا، فتحتا، فعلتا، لیکن یہاں معنی ہو رہا ہے حال میں. ایسا کیوں ہے کہ اذا کا جو ہے نا وہ ایکشن چلا آ رہا ہے پیچھے سے، اذا جاء جب آ جائے، وَإِذَا رَأَيْتَ جب آپ دیکھیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ الناسا، لوگوں کو دیکھیں. جب آپ دیکھیں لوگوں کو کس حال میں دیکھیں؟ لوگوں کو دیکھیں آپ یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں. تو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں. کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ اچھا دخول ہوتا ہے اندر آنا اور خروج ہوتا ہے باہر جانا. تو نیکسٹ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. دین کے دو معنی تھے، ہم نے دین کا معنی پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں جزا، رائٹ، جزا کا دن، یوم الدین، جس میں فیصلے کا دن، جس میں انعام ملنے کا دن، اور ایک ہوتے دین زندگی گزارنے کا طریقہ. یہاں کون سا معنی ہے؟ دین زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دین اسلام. وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں. کیسے داخل ہوتے ہیں؟ افواجا. اچھا اللہ کے دین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک دین ہم کہتے ہیں عیسائیت جو ہے وہ بھی دین ہے، نہیں وہ دین نہیں ہے. اس میں پرستش پوجا کے تو باتیں ہیں، لیکن تجارت، معیشت، سیاست، قانون وغیرہ کی باتیں نہیں ہیں عیسائیت میں. وہ ایک مذہب ہے. کامونزم، اس میں تجارت، معیشت، سیاست تو ہے، لیکن کوئی ایسا الہ نہیں جس کے آگے آپ جھکتے ہیں. تو عبادت اس انداز میں نہیں. اسلام وہ ہے جس میں عبادت پرستش بھی ہے اور معیشت، تجارت، سیاست بھی ہے. تو یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دین. وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں افواجا، فوج کی جمع افواج. فوج کیا ہوتی ہے؟ پاکستان میں اگر ہمیں تو ہمیں پتہ ہے فوج کیا ہوتی ہے، یعنی بہت بڑا یعنی بہت زیادہ. فوج از ہیوج نمبر، افواج فوج در فوج، یعنی لارج نمبرز میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں یہاں پر بتائیں. ایک یہ بتائی کہ اللہ کی مدد اور فتح کب آتی ہے؟ جب آتی ہے جب لوگ داخل ہوتے ہیں دین میں جوک در جوک. اور دوسری بات ہے فتح کا کنسرن جو ہے وہ دین میں دخول کے ساتھ ہے. ہم فتح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہماری فتح کیا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیشت میں بہت ہم آگے نکل جائیں، یا تجارت میں، یا کسی اور پہلو میں، فلم انڈسٹری میں، یا آئی ڈونٹ نو ویئر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین میں داخل ہونا یہ نشانی ہے سکسیس کی. تو کیا ہم اسی نظریے سے فتح مانگ رہے ہیں جب ہم فتح مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ سوچنے کی بات ہے. آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. اور کیا ہو؟ آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج. تو پھر اب آپ کیا کریں؟ آپ کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تین چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو، اینڈ دین اکارڈنگلی ہمیں دیا جا رہا ہے. ہم بھی تو فتح کے مطلوب ہیں، اور ہم بھی جب یہ دیکھیں لوگوں کا دین میں دخول، یعنی ہماری محنت ہوگی تو دخول ہوگا. جب ایسا ہوگا اور ہمیں فتح نظر آئے تو ہمیں تین کام کرنے چاہیے: سبح، حمد اور استغفار. فسبح، فا کو الگ کر دیں. پس سبح کا معنی پاکی بیان کیجئے.
کیا معنی پاکی بیان کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو بیان کریں. یہاں پر معنی پاکی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے تمام امپرفیکشن سے. تمام وہ چیزیں جو آپ کہہ سکتے ہیں امپرفیکٹ ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہے. تو حمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریف اسی کے لیے ہے، یہ بھی پرفیکشن کے لیے ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب بھی ایسا ہی ہے جیسے کہیں سبحان اللہ، یعنی اس بات کا اعلان کر دینا کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. He is free of all defects. جو ذات تمام عیوب سے پاک ہو، تمام امپرفیکشن سے پاک ہو، وہ ذات کیا کہلائے گی؟ پرفیکٹ. تو اللہ تعالیٰ اپنی پرفیکشن کا اظہار چاہتے ہیں ہم سے کہ دل سے ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں کہ ہی از پرفیکٹ ان واٹ ایور ہی ڈز. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ تو نے اللہ کیا وہ صحیح کیا، تیری ہر بات درست ہے، صحیح ہے اور پرفیکٹ ہے، اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے کو ہم اس انداز میں ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے سب بے، اور حمد کے ساتھ کرتے ہیں. تو دو طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کریں. پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، سبے کا معنی ہے تمام عیوب سے پاک. تو حمد کیسے پرفیکشن ہے؟ تعریف اس حد تک کسی کی چیز کی جائے کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے، تو اسی چیز کی تعریف کی جا سکتی ہے ٹو دی الٹیمیٹ لمٹ جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلے سبح کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر حمد کا. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کرتے ہیں having no defects، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہم پرفیکشن بیان کرتے ہیں having all the attributes. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے حمد کا معنی خوبیوں کا بیان، تسبیح کا معنی نقائص کی نفی. آج کے بعد جب آپ کہیں کہ تسبیح اور حمد یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ، تو اس کا جو ایفیکٹ ہمارے پر کیا آ رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو ہر معنی میں پرفیکٹ ہے، سبحان اللہ. تو جب بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو تو آپ کہیں گے کتنی خوبصورت انداز میں اس پتے کو بنایا، اس انسان کو بنایا، اس برڈ کو بنایا. آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے. جب دیکھیں رائٹ لیفٹ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو نظر آئے گی پرفیکشن، تو یہ سبحان اللہ. اور دوسرے انداز میں خلق کو دیکھیں تو آپ کے دل سے تعریف نکلے گی بنانے والے کی، اس کو کہتے ہیں حمد. تو ایک مومن انسان کی زبان پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد آٹومیٹکلی ہے جب وہ اپنی کائنات میں دائیں اور بائیں دیکھتا ہے. تو کیا کیجئے؟ پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ، معنی اللہ کی پرفیکشن بیان کریں تسبیح اور حمد کے ذریعے. ربی کا اپنے رب کی، رب کا تصور جو ذرا ذرا پل پل پرورش کرنے والا. اور ایک اور کام کا وہ استغفر اور بخشش طلب کرے اس سے، یعنی اپنے رب کی پرفیکشن بیان کریں اور پھر اس سے طلب کریں بخشش. یعنی بخشش سے کیا یہاں مراد ہوئی؟ مراد یہ ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے تو میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوں، میں امپرفیکٹ ہوں، اور میری امپرفیکشن کو وہی معاف کر سکتا ہے. اس لیے میں اسی سے استغفار کر رہا ہوں بیکاز وہ کامل ہے. He can do it, no one else can do it. تو استغفار بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ استغفار جب تک نہیں کر رہے ہمارے میں وہ کمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، imperfections. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمارے استغفار کر سکتے ہیں. تو تین چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تسبیح، حمد اور استغفار. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور. ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. تصور احساس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، نہ کسی اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا ہے. وہ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں ہی از پرفیکٹ، اور اس نے ہر چیز کو پرفیکٹ انداز میں بنایا ہے، مجھے نظر آئے یا نہ آئے. اسی طرح تمام تعریف اللہ کے لیے. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عدیل ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق، جمیع. تمام اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس 99 نیمز اینڈ مور اللہ تعالیٰ کی صفات بتا رہے ہیں پرفیکشن کے. اب آ جاتی ہے اس میں سبق کیا ملا. سبق یہ ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہوں تو میں سبحان اللہ کی نفی کر رہا ہوں. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے رزق کم ملا ہے،
یا مجھے چھوٹا بنایا ہے، یہ میری ناک ایسے ہے، یہ میرا رنگ ایسا ہے، یا میرا قد ایسا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یو ڈڈ ناٹ نو بیٹر، نعوذ باللہ. شکایت کرنا ہی میرے سبحان اللہ کی نفی ہو جاتی ہے، اور تعریف تو پھر ہو ہی نہیں سکتی. تو ہماری حمد اور ہماری تسبیح دونوں ہی ناقص ہیں. کیوں ناقص ہیں؟ کیونکہ ہم شکایت کرتے ہیں انسان. اس پر بھی ہم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیا خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تیری میں تسبیح کرتا ہوں اور حمد کرتا ہوں، اور چونکہ میں اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جو اس کا حق ہے، اے اللہ اس بات پہ بھی استغفار. دوسرا، جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو فوری کہیں، تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں. کیوں کریں اس کے متعلق سوچئے. سوائی تصور و احساس کے بعد ہم پڑھتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو جواب آ گیا ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مطلوب انسان سے یہ ہے کہ اس کو استغفار نصیب ہو جائے. وہ کب نصیب ہوگا؟ جب اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ از پرفیکٹ اینڈ آئی ایم امپرفیکٹ. اور اس کو مانگنے کا کانفیڈنس کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ اصل معنی کانا کا ہوتا ہے تھا. جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ از بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس. تو اس لیے اللہ کے معنی میں ہمیشہ اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا کانا تو معنی ہوگا ہے. کانا کا معنی ہے بھی ہو سکتا ہے، جنرلی بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی یاد رکھیے. سو بے شک ہے وہ کیا ہے؟ وہ تواب ہے. تو تواب کا معنی سمجھتے ہیں. بیسک جو فعل ہے وہ تابا کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا. یعنی ایک وہ غلط راستے پہ جا رہا تھا، وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آیا. ایسے بندے کو کہتے ہیں تائب، پلٹنے والا. اور جو بار بار پلٹتا ہے اس کو کہتے ہیں تواب. اس ڈیفینیشن سے پتا چلا کہ اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے. وہ کیسے ہے؟ بندہ بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو بندہ تواب ہے. یہی وہ تواب ہے اللہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ بھی تواب ہے. اور تواب کی صرف میں بار بار پلٹنے. ہم نے سے پہلے اس طرح کے الفاظ پڑھے ہیں میرا خیال ہے، یا نہیں پڑھے تو ابھی سٹارٹ کر دیتے ہیں پڑھنے. کہ ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح غفار ہوتا ہے بار بار معاف کرنے والا، جبار ہوتا ہے بار بار سختی سے اپنا منوانے والا. تو غفار، جبار، تواب، اس سارے معنوں میں بار بار کا تصور اور بڑائی کا تصور ہے. اگر توابن ہوگا تو جمع ہوگی توابون، توابن یا توابن تو توابین. تصور احساس کے ساتھ عظیم خوشخبری ہے، گناہگاروں کے لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سچی توبہ کر لیں. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ 5 سٹیپس. نمبر 1، گناہ کا اعتراف کریں، ایکسیپٹنس. جو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ کبھی توبہ کے پاس بھی نہیں آتے. پہلے ایکسیپٹ کریں گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی کا اظہار. ایسے نہیں، شرمندگی کا اظہار تب ہوتا ہے جب دل میں ایک آپ کو چبھن محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے غلطی کی. تیسرا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور چوتھا، جن کا حق مارا ہے ان کو اس حق کی تلافی کریں. اور پانچواں آخری، اس اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے مغفرت عطا کر. تو یہ ہوگا معنی توبہ کرنے کا. تصور احساس کے ساتھ پڑھیے انہو کان توابا. تو اس سورہ کے خلاصے میں 4 اہم باتیں ہیں. آج کے لیسن میں پلیز یہ گھر لے کے جائیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ میری فیوریٹ سورہ کیا ہے، کیوں ہے. اس سورہ میں 4 اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات ہے کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. یعنی اپنی کوشش کو اس دعا کے ساتھ ریلیٹ کریں جو آپ کو کامیابی اور فتح عطا کرے. اللہ کی مدد آئے گی تو کامیابی اور فتح ملے گی. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور ہمیں کوشش کے ہی نمبر ملتے ہیں الحمدللہ. دوسری بات،
کامیابی کا معیار یا کامیابی کا مطلب اللہ کے نزدیک لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. کیا میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ اسلام میں داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جا کے نان مسلمس کو کلمہ پڑھانا ہے. دیٹس اے بگننگ. جو آلریڈی لوگ اپنے آپ کو اسلام پہ سمجھتے ہیں ان کو بھی مدد کرنی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ تیسرا، جب کامیابی حاصل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ایک بھائی نے خوشیوں کی بات کی، ہماری خوشیوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلیبریٹ کریں، میرا خیال لوگوں کو دعوت پہ بلائیں، گانے بجائیں، I don't know، ناچیں، جو کچھ بھی کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیابی آپ کو ملے تو آپ کیا کریں؟ تسبیح، حمد، استغفار. آج ہم نے یہ سیکھا کہ کامیابی یعنی خوشی کی علامت بھی کیا ہونی چاہیے؟ تسبیح، حمد اور استغفار. اور آخری جو ہے وہ بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری. اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے. الحمدللہ یہ 4 باتیں پکی یاد کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سورہ کیوں میری فیوریٹ سورہ ہے. دیکھیے، آپ میں سے اکثر جب شادیوں کا موسم تو آ ہی گیا ہے، کسی شادی پر مدعو ہوں، پہلے تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے شادی پر جائیں کہ نہ جائیں. اگر چلے جائیں تو وہاں جا کر اگر آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں تو آپ سمجھ لیں 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے، اور اگر ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو وہ بھی صحیح بات نہیں ہے. لیکن جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کیا گفتگو ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو ایسی گفتگو سے بچانا جس کے اندر دوسروں کی برائی، سیاست یا بے فائدہ باتیں ہوں، آسان طریقہ ہے کہ ہم گفتگو کریں اللہ کے بارے میں. اور یہ سورہ ایسی ہے جو ہمیں دین کا پورا مفہوم جو ہے 4 باتوں میں بتا دیتی ہے کہ جی دین ہمارا ہے کیا. دین ہمارا یہ ہے، اس کا پرپس، ٹارگیٹ یہ ہے لوگوں کا اسلام میں دخول جوک در جوک، اور اس کے لیے ہماری کوشش اور اللہ کی مدد آئے گی تو نصیب ہوگی کامیابی. اور جب مل جائے تو میرے پاس کیا چیزیں کرنے کے لیے ہیں؟ تسبیح، حمد اور استغفار. اور چوتھی بات ہے خوشخبری ہر مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے. یہ پیغام اگر آپ کسی کو پہنچا دیں اور اس کے دل کو لگ جائے. یہ سورہ ایسی ہے کہ صحابہ اس سورہ کے ذریعے دعوت دیتے تھے لوگوں کو، تو یہ دعوت کے لیے بڑی عام سورہ ہے. آج ہم نے سیکھ لی. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ہم شروع کریں لیسن 15 بھی. باقی کوشچن 15 بھی کے آخر میں. آج کے گرامر کا لیسن ہے فعل امر، یعنی کسی کو آرڈر دینا یا گزارش کرنا. اور نہیں کا مطلب ہے امپیریٹو، یعنی کسی کو کچھ نہ کرنے کا حکم دینا. اس کا انداز کیسا ہے؟ دیکھیں، فعلا تھا ہمارے پاس، اس نے کیا، ماضی کا ریفرنس. مضارع کا تھا یفعلو، وہ کرتا ہے. امر کا کیا؟ افعل، تو کر. یاد رکھیں جب میں نے فعلا کہا تھا، اس بات کو بڑے غور سے سنیں، جب میں نے فعلا کہا تھا تو اس میں 2 چیزیں موجود تھیں، ایک کام کا کرنا اور ایک کرنے والا. یہ دونوں موجود ہیں اس میں. طاہر بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس میں دونوں موجود ہیں. کام جی کرنا، جی فعلا کا مطلب ہے کام کرنے والا کون ہے فعلا میں؟ وہ یعنی ہوا. پرفیکٹ، ہوا. اب یفعلو بھی اسی طرح سے فعل مضارع، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک کام کا کرنا اور ایک کام کرنے والا بھی موجود ہے. وہ کون ہے یفعلو میں کام کرنے والا؟ وہ یعنی وہ ہوا. ٹھیک ہے. اب آ رہے ہیں آج کی بات کر رہے ہیں، کسی کو حکم دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہم کہیں گے افعل، یہ استعمال کریں گے. یہ فارم دیکھیں، پہلے والے پہ زیر، پھر یہ اوپر جو ہے سکون، پھر زبر سکون. یہ ایک فارمیٹ ہے حکم دینے کی، افعل. تو افعل میں بھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک کام کا کرنا اور ایک کام کرنے والا. تو اس میں کام کرنے کا تو مطلب ہوا فعلا. کرنے والا کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں وہ ہے انتا. اس بات کو نہیں بھولنا. امر میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے جس کو آپ حکم دے رہے ہیں. میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. فعلا میں تو ہوا تھا کام کرنے والا، یفعلو میں بھی ہوا تھا. افعل میں حکم دیتے ہوئے کس کو ہے؟ جو سامنے کھڑا ہوا ہے، انتا.
اس کو آپ حکم دے رہے ہیں, وہ کام کرنے والا ہے. یہ تھی پہلی بات امر کی, یاد رکھیے. آئیے اب ہم چلتے ہیں. ہم مضارع سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کیسے پتا چلے گا کہ یہ ابھی کام ہو رہا ہے یا دیر سے ہوگا. تو فعل مضارع سے پہلے اگر ہم سوفا کا لفظ لگا دیں تو مانا ہوگا کہ یہ کام جلد ہو جائے گا, ان قریب, 3 سال بعد نہیں ہوگا, 4 سال بعد, یہ جلدی ہو جائے گا. سوفا کا مطلب ہوا کوئی کام جلد ہو جانا. تو اگر میں کہوں ینصرو, تو ینصرو کا معنی کیا ہے؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اگر میں کہوں سوفا ینصرو تو مطلب ہوگا وہ مدد کرے گا جلد, ان قریب. یہ نہیں پتا کتنی جلدی, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سالہ سال کی بات ہے, رائٹ. مطلب ہے وہ کام کرے گا یا مدد کرے گا کبھی نہ کبھی جلدی. تو آئیے, اگر یفعلو کا معنی ہے وہ کچھ کام کرتا ہے یا کرے گا, اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ جلد کرے گا, تو پہلے سوفا لگا دوں گا ہر ایک کے آگے. تو آئیے, سوفا یفعلو, سوفا یفعلو کا معنی وہ جلدی کرے گا, جو کام بھی کر رہا ہے وہ جلدی کرے گا, ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار ایئرز. سوفا یفعلون, وہ سب لوگ جلدی کریں گے کام, یعنی جلدی کا تصور صوفہ لے کر آ رہا ہے یا ان قریب. صوفہ تفعلو, آپ جلدی کام کریں گے, جو کام جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آپ جلدی کریں گے. صوفہ تفعلو. صوفہ افعلو, میں جلدی کروں گا. صوفہ تفعلون, آپ سب جلدی کریں گے. صوفہ نفعلو, ہم سب جلدی کریں گے. الحمدللہ صوفہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب آتے ہیں, آپ کہنا چاہیں نہیں میں تو چاہتا ہوں ابھی فوری فوری کریں, تو پھر ہم سین کا لفظ استعمال کریں گے, بہت جلد. تو کوئی کام بہت جلد کرنا ہو تو سا کہیں گے. اب یہ کیسے یاد رہے گا کہ صوفہ کا مطلب تو جلدی اور سا کا مطلب ہے اس سے بھی جلدی. اس کو یاد کرنے کا بہت آسان فارمولا ہے. کون زیادہ جلدی کہا جا سکتا ہے کس کو؟ صوفہ جلدی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ سا؟ سا. تو جو زیادہ جلدی کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ جلدی ہوگا, قریب, وہ زیادہ قریب ہے. سو آپ کے پاس 2 لفظ لکھے ہیں, صوفہ ینصرون اور سا ینصرون. تو اس میں سے کون سا کام زیادہ جلدی ہوگا؟ سا ینصرون, کہ وہ بہت جلد مدد کرے گا. سا ینصرون, رائٹ. تو اس کو یوں یاد رکھیں کہ زیادہ جلدی جو ہے وہ سا ہے, اور صوفہ کا مطلب ہے جلد, ان قریب. اور اگر دونوں میں سے کوئی نہ لگا ہو اس کا مطلب ہے کوئی پتہ نہیں کب, رائٹ. تو آئیے, سیفعلو, وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون, وہ بہت جلد کریں گے, بہت جلدی کریں گے. ستفعلو, آپ جلد کریں گے. سافعلو, میں جلد کروں گا. ستفعلون, آپ سب جلد کریں گے. سنفعلو, ہم سب جلد کریں گے. الحمدللہ ہم نے کانسیپٹ کیا سیکھا کہ فعل مضارع جو تھا وہ ہمیں بتاتا تھا کہ کام کوئی ابھی کر رہا ہے یا کرے گا. اس کو ہم نے ایک انداز سے تھوڑا سا اب لمٹ کر لیا. اگر ہم کہیں گے صوفہ ملا دیں گے تو ہم کہیں گے یہ کام جلدی ہوگا, لیکن کتنا جلدی یہ بھی کلیئر ابھی نہیں ہے. اور اگر سا کہیں گے تو پھر اب فوری کام ہوگا. تو کسی سے کوئی کام فوری کروانا ہو عربی میں تو سا کہیں, رائٹ. تو یہ صوفہ اور سا. تو آج کا سبق جو ہے امر اور نہیں. امر کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا. یہ کیا مطلب ہے گزارش کرنا یا حکم دینا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو عام طور پہ وہ آپ سے درجے میں نیچے ہوتا ہے تو آپ حکم دیتے ہیں. اگر آپ نے اپنے سے کسی بڑے سے بات کرنی ہے تو اس کو حکم تو نہیں دیں گے, اس سے گزارش کریں گے. دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوگا, افعل. افعل کا مطلب ہے تو کر یا تو کر. تو اگر میں کہوں گا اپنے سے چھوٹے کو تو میں کہوں گا افعل کا معنی ہے تو کر. اپنے سے بڑے کو افعل کروں گا تو مانو گا آپ کیجئے. آپ کا ٹون بتائے گا افعل آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں افعل من فضلک, یہ ہوتا ہے پلیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. بٹ اینی وے ورڈ امر دونوں استعمال, گزارش کے لیے بھی افعل ہے اور حکم کے لیے بھی افعل ہے. افعل کی 2 باتیں, ایک کام کرنا, اور کام کرنے والا کون ہے یہاں پہ؟ انت. یاد رکھیں انت. فعل میں کام کرنے والا کون ہے؟ ہوا. یفعل میں کام کرنے والا کون ہے؟ ہوا. ہوا, وہ, دیٹس کریکٹ.
تو آئیے ہم اس سبق میں سیکھتے ہیں کہ امر بنتا کیسے ہے. فعل امر جو ہے تو فعل امر یاد رکھیں فعل ماضی کے تا والے فعل سے بنتا ہے, یعنی تفعلو, تنصرو, تفتحو, رائٹ, تضربو, تسمعو. تو یعنی ہم اگر میں لکھوں یہاں پہ تسمعو, رائٹ, تو ہم کیا کریں گے, ہم تا کو گرا دیں گے کیونکہ اب ہم نے مضارع سے امر پہ جانا ہے تو مضارع کا جو علامت ہے اس کو گرا دیں گے, اور جو آخری والا ہے یعنی اس کے پیش کی بجائے اس پہ سکون ڈال دیں گے. جب میں یہ کام کروں گا تو پیچھے کیا بچے گا, پیچھے کچھ ایسے بچے گا, فا کے اوپر سکون ہوگا, پھر عین پہ زبر, لام پہ سکون. کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں عربی میں آپ سکون سے سٹارٹ نہیں کر سکتے لفظ کو, یعنی آپ پڑھ نہیں سکتے. تو پڑھنے کے لیے آپ اس میں ایڈ کر دیں گے, اس سے پہلے یہ ڈنڈا, اس کو کہتے ہیں حمزہ, اس میں لگا دیں گے زیر. آپ پڑھیں گے افعل. تو یہ افعل کیسے بنا؟ افعل فعل مضارع سے بنا. کون سے سیغے سے بنا؟ تو والے سیغے سے بنا, اور اس کے شروع کا جو علامت تھی مضارع کی وہ گرا دی گئی, آخر میں جزم ڈال دیا گیا. پڑھنے کی آسانی کے لیے یہاں پر ایک حمزہ لگا دیا گیا, اس کے نیچے زیر لگا دی گئی, تو افعل بن گیا. یہ کیا سارا پروسیس ہر عرب سیکھتا ہے؟ نہیں, یہ مادری زبان ہے, وہ پہلے دن سے ہی سنتا ہے افعل افعل, تو یہ کام کر, تو وہ سیکھ جاتا ہے افعل. تو الحمدللہ اس کا ٹیبل اپ کرتے ہیں. کسی کو کہنا ہو کہ تو کوئی کام کر تو میں کہوں گا افعل, تو یہاں پر بریکٹ میں یاد کر لکھ لیں تو یا آپ, تو کر, یہ تو لکھا ہوا ہے اندر. جیسے ہم کہتے ہیں نا فعالا, اس نے کیا, تو وہاں تو ہم لکھتے ہیں نا اس نے, تو یہاں افعل میں بھی اگر ہم لکھ دیں نا تو آسان رہے گا. افعل تو کر, افعلو تم سب کرو, لا تفعل تو مت کر, لا تفعلو تم سب مت کرو. ایک دفعہ پھر افعل تو کر, افعلو تم سب کرو, لا تفعل تو مت کر, لا تفعلو تم سب مت کرو. دیکھیں اب ہمارے پاس 3 قسم کے فعل ہم نے پڑھ لیے. اچھا اب ہم آتے ہیں تیسرے قسم کا فعل یعنی امر. افعل تو کر, تو جواب میں کیا کہے گا, سر اوکے میں کرتا ہوں, افعلو. اب اگر سب سے کہنا ہو تو جمع کیسے کرتے, افعلو تم سب کرو, اور جواب میں کیا کہے گا, نفعلو ہم کریں گے. اچھا اب ہم نے کہنا تم کرو کیا, تم اچھا کام کرو. افعل خیرا, یہ مراد یہ ہے کہ بھلائی کا کام کر اے شخص, تو جواب میں کہے گا سر ڈونٹ وری افعلو خیرن. لیکن اس کو میں نے خیرن پڑھا, اگر رک جائیں تو عرب کہتے ہیں کہ بہتر ہے آخری ساؤنڈ کو گرا دیں, یعنی افعلو خیرا یہ بہتر ہے کہنا. لیکن ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی کین سے افعلو خیرن, یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. افعلو خیرا تم سب کے سب بھلائی کی بات کرو یا بھلائی کرو, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی بات. افعلو خیرا تو کر بھلائی, تم سب کرو بھلائی, بھلائی کا کام. تو نفعلو خیرا ہم سب کریں گے بھلائی. آئیے اب دیکھتے ہیں اس ٹیبل کو, تقریباً قریب ہے کمپلیٹ ہونے کے. فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر, 3 طرح کے فعل ہیں. سسٹر بتا رہی تھی فعل کی نشانی کیا ہے, ماضی کے اندر تبدیلی آخر میں نظر آ رہی ہے, شروع میں فعلا فعلا فعلا, تو یہ ماضی ہے. اور مضارع میں کی نشانی ہے, شروع میں یا تا یا حمزہ یا کچھ آ رہا ہے, اور آخر میں اتنی تبدیلیاں نہیں ہیں, تو شروع کی تبدیلیوں والے مضارع. اور امر جو ہے ان کا تو انداز یہ ہے کہ آخر میں سکون ہوتا ہے, اور شروع یا افعل سے ہو رہا ہے, موسٹ لائکلی آپ کو ایسے ہی ملیں گے شروع میں. تو یہ ہمارا ٹیبل ہے, ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا. یعنی اس کو آپ ایسے کہہ دیں نا, اس کو گھوٹ لیں, گھوٹ کے پی جائیں. یہ تو آپ کے نا اتنی دفعہ پریکٹس کریں کہ آپ کے خواب میں بھی آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں. فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا, یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو, تفعلون نفعلو. افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. اس کو کم از کم آپ 10 دفعہ پریکٹس کریں, یہ پکا ہو جائے گا تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ, گارنٹیڈ. الحمدللہ. آئیے فعلا کا ہم نے کیا بتایا تھا, امر افعل. تو فتح کا کیا ہوگا, افتح, افتح. سو میں کہوں گا افتح مانا ہوگا تو کھول,
اگر میں کہہ دوں دروازہ کھول تو افتح البابا، افتح تو مانا کھول، اب یہ نہیں بتا رہا اس کو کیا کھول، تو جو چیز کھولنی ہوگی اس پر ہمیشہ آئے گا زبر افتح البابا. یاد رکھیں امر کے بعد جو ہے کرنے والا آلریڈی ڈیفائن ہو چکا ہے، اس میں آپ ایڈ نہیں کر سکتے جملے میں کس کو کہہ رہے ہیں. جب آپ نے افتح کہہ دیا تو سامنے والا انتا اس میں موجود ہے، اب صرف اب جس پر ایکشن ہوگا وہی اس کے بعد آ سکتا ہے. یعنی افتح کے بعد پیش والا کوئی ناؤن نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کرنے والا تو پہلے ہی ڈیفائن ہو گیا انتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. سو آئیے افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو. افتح تو کھول، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ افتحو میں کھولوں گا. تو کون کرنا چاہے گا میرے ساتھ؟ لیٹس سے کس نے ابھی تک نہیں کیا؟ سسٹر عائشہ بلال کرنا چاہیں گی آپ؟ سسٹر حمیرہ، سسٹر حمیرہ میں کہوں گا افتح، آپ جواب دیجیے. افتح نہیں دینا چاہ رہی. اچھا کس نے؟ افتحو. افتحو، افتحو جواب دیجیے. نفتحو. ماشاء اللہ. اب میں کہہ رہا ہوں افتح الکتابہ، ترجمہ کیجئے. افتح الکتابہ میں نے کیا ترجمہ کریں؟ افتح الکتابہ، ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ مت کھول کتاب. مت کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کا معنی آپ ترجمہ کیا کہ نہ کھولنے والا؟ الف زیر کا. نہیں، یہ تو ہے کسی کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو کر. وہ تو لا، اگر لا لکھا ہو تب ہوگا کہ مت کر. لا تو نہیں لکھا ہوا نا اس میں. تو کر، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ افتح الکتابہ. کتاب کھول. اچھا کتاب کھول، کس کو آپ کہہ رہی ہیں کتاب کھول؟ آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہے، یعنی تو کتاب. اس کا مطلب ہے آپ کسی کو حکم دے رہی ہیں کہ تو کتاب کھول. جو تو ہے نا وہ اس کے اندر آلریڈی موجود ہے، یعنی مخاطب تو سامنے والا ہی ہوگا نا. مخاطب ایگزیکٹلی سامنے والا ہے. تو افتح الکتابہ کا مطلب ہے تو کھول کتاب کو. تو کھول کتاب. اور جواب میں کیا بولیں گی آپ؟ وہ بولے گا، کیا بولے گا؟ میں کھولوں کتاب. افتح الکتاب. میں کھولوں گا کتاب کو. کیا ترجمہ ہوگا؟ میں میں کھولوں کھولوں گا گا کتاب کو. افتحو الکتابہ، اس کا ترجمہ کیا ہے سسٹر؟ افتحو الکتابہ. کتاب ابھی جمع کے لیے ہو گیا. ہاں جی جمع کے لیے. تو کس کو کہیں گی آپ؟ افتحو الکتابہ. تم کتاب کھولو گے. نہیں، حکم دینا. تم کتاب کھولو، تم سب کتاب کھولو. اب بات ہے تم سب کتاب کھولو. اور وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے سب لوگ ہم بہت سارے سب بیٹھے کتاب ہیں. کھولیں، یعنی نفتح الکتابہ. نا جو ہے وہ ہم کا. سسٹر 100% ماشاء اللہ. آئیے فتح کا ٹیبل مل کر کرتے ہیں. میرے ساتھ مسلم بھائی کریں گے اس ٹیبل کو میرے ساتھ. فتح، فتحو نہیں کریں گے؟ کون کرنا چاہے گا ہاتھ کھڑا کر کے یہ ٹیبل میرے ساتھ؟ کاشف بھائی آپ بتائیں گے ٹیبل کو. ہم سب سنتے ہیں، آپ ٹیبل کریں اشاروں کے ساتھ. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح تو کھول، افتح تم سب کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح آپ مت کھولو. ایکسلنٹ کاشف بھائی، الحمدللہ. یہ الحمدللہ. کون کرنا چاہے گا میرے ساتھ اجعل کا ٹیبل؟ کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے؟ جی سسٹر ہنا بتائیے اجعل کیا کیا مانا ہوگا؟ اجعل. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. اگر میں کہوں کہ اجل کا ترجمہ کریں تو بنا، کیا خیال ہے، چلے گا؟ یعنی اجل میں شامل ہے تو. یس سر. اجعل تو بنا، اجعلو اجلو آپ سب بناؤ، سب بنائیں، لا لا تجعل تجل آپ مت بناؤ، تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. ماشاء اللہ. اب میں آپ سے کوشچن کروں گا، آپ جواب دیجئے. اجعل سسٹر آپ کیا کہیں گی؟ اچھا ویسے ایک اجعلو. بات سوچیں، یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں اجعل؟ کیا یہ میں مرد کو کہہ رہا ہوں یا عورت کو کہہ رہا ہوں؟ ویری انٹرسٹنگ. جو سامنے ہو. آپ میں اجل کہہ رہا ہوں نا، تو سامنے ہونے والی بات ہے. یہ تو اجل بتائے گا کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. جی. تو کس کو کہہ رہا ہوں؟ جو اجل سامنے مرد ہو کو یا کہہ رہا ہوں؟ مرد ہو یا عورت نہیں، ہو. اگر عورت ہو تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اجل. آپ رائٹ ہینڈ سے اشارہ کر رہی ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سے؟ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں تو عورت کو. نہیں لیفٹ سے نہیں کرنا، ہم تو رائٹ والا سیکھ رہے ہیں. ابھی میں رائٹ والا سیکھا جی ہے. جی رائٹ سائڈ ہینڈ سے تو مرد کو. مرد. اس کے بعد اجل کا معنی ہے آپ مرد سے کہہ رہے ہیں کہ تو کر. جی. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا سیکھا؟ حکم دینا مرد کو. اگر جی عورت جی کو حکم دینا ہوگا تو آپ بائیں ہاتھ استعمال کریں گی. اور کیا کہیں گی وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا. یس سر. یعنی عورت کو آرڈر دینا ہم نے وہ ابھی ہم نے نہیں بھی. پڑھا. جی اور پتنی کب پڑھیں گے؟ پتنی کب؟ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مرد کو کیسے آرڈر دیتے ہیں. تو آپ گھر پہ پریکٹس جی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اجعل کیا کر؟ اجعل کھانا بنا، اجعل تو اجعل صفائی بنا. کر، جی اجعل. سمجھ گئے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ آرڈر ہے. دینے والا کون ہوگا سسٹر؟ کیا اجعل عورت دے سکتی ہے کہ یا مرد دے سکتا ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو. دونوں میں سے کوئی. پرفیکٹ پرفیکٹ. یعنی آپ کا رائٹ ہینڈ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ آپ مرد کو کہہ رہی ہیں آرڈر دینے کے لیے، لیکن دینے والا عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. تو جی اجل تو کر، یہ تو بنا، رائٹ. جی. اور اجلو میں بناؤں گا، یس. اجلو تم سب بناؤ، تم سب نجلو بناؤ، ہم سب ہم بنائیں سب گے. بنائیں گے. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. تو یہ ٹیبل سسٹم میرے ساتھ کر دیجئے، سب کو سنا دیجئے ٹیبل جعلہ کا. سسٹر ہنا جعلہ کا ٹیبل. سوری. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یجعلو وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعلو تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. یاد رکھیں لا تجعل، اس کو لمبا نہیں کھائیں گے. لا تجعل تو مت بنا. لا تجعل. جی. الحمدللہ. جب آپ دیکھیں سسٹر نقطہ تعلیم تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے؟ آنی چاہیے. جی کیونکہ یہ بس ختم ہو رہا ہے. بس ختم ہونے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج کا سبق ہے کہ ہم نے پوسٹر جو ہے آفس سیکھنے کا ماحول بنائیں گھر پہ. کوئی پوسٹر لگائیں یا اور کیا کریں، یا ہم پاکٹ بک وہ جو ہمارے پاس ووکیبلری کارڈ ہے اس کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، بک کے ذریعے، ٹیبلز کے ذریعے، بلیک بورڈ وائٹ بورڈ کے ذریعے، دوستوں کے ساتھ پارٹنرز کے ساتھ اکٹھے مل کر ہم کیا کریں، اپنی ریویژن کریں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوتا ہے الحمدللہ. کوئک آن لائن کوسچنز یہ بتائیں گے ہمیں سے کتنے سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے. چلیں لفی خسر کا ترجمہ کریں تو آپ جواب دیں گے A1 A2 یا A3. تو دیکھیں لفی خسر انسان برباد ہے، البتہ شک میں ہے، البتہ خسارے میں ہے. ان تینوں میں سے کون سا معنی سوٹیبل ہے؟ A1 A2 یا A3؟
تو وہ آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے A1 A2 یا A3. نیکسٹ عصر کا معنی رات, نماز عصر یا زمانہ. تو B1 B2 یا B3 یہ لکھ دیجئے چیٹ باکس میں, تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کلاس میں جاگے ہوئے تھے. تو اس کا یہ فائدہ ہے. اس کے کوئی ویسے نمبر کوئز میں نہیں آئیں گے, آپ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. آمنو کا کیا معنی ہے؟ وہ ایمان لائے, ہم سب ایمان لائے, یا وہ ایک ایمان لایا. تو ان میں سے کون سا آنسر ہے؟ C1 C2 یا C3؟ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے. ندربو کا ماضی بتائیں. لیکن ندربو کا اشارہ کریں, ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے, اس سے اچھی بات نہیں ہے. اب اس کا ماضی میں کیا کریں گے؟ ماضی میں پورا ٹیبل کریں, ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا. تو کون سا ان میں سے میچ کرتا ہے ندربو کی جگہ پہ؟ تو ان تینوں میں سے D1 D2 یا D3. الحمدللہ. نصر اللہ کا ترجمہ مدد اللہ کی, اللہ نے مدد کی یا اللہ کی مدد آئی. تو ان میں سے ایک درست ہے, E1 E2 یا E3. تو لکھیے E1 اگر آپ سمجھتے ہیں مدد اللہ کی, E2 اگر اللہ نے مدد کی اور اللہ کی مدد آئی. تو ایسے تو نہیں تھا. نصر اللہ وَاسْتَغْفِرْهُ, 3 ٹکڑے ہیں, وَاسْتَغْفِرْهُ, اور اس کو معاف کر دیا یا اس نے بخشش طلب کی یا معاف کرو اس کو. ان دونوں میں سے کون سا ترجمہ درست ہے؟ F1 F2 یا F3؟ امر کا کیا معنی ہے؟ دعوت دینا, حکم دینا یا تبلیغ کرنا؟ تینوں میں سے کون سا معنی درست ہے؟ G1 G2 یا G3؟ افتح, یہ والا افتح کیا معنی ہے؟ میں کھولتا ہوں یا کھول, یعنی مراد تو کھول, یا میں نے کھولا. ان تینوں میں سے معنی افتح. غور سے دیکھیں, آخر میں جزم ہو تو آپ کو معنی سمجھ میں آنا چاہیے. افتح. الحمدللہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا, اور جزاک اللہ خیرہ فار یور پارٹیسپیشن.